بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم امید۔ یہ نظم 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ تعارف: حالی کی شاعری اصلاحی اور مقصدی شاعری ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے نہ صرف قوم کی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی، بلکہ سب سے بڑھ کر اس بیماری کی بھی نشاندہی کی جو کسی فرد یا قوم کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے اور اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ وہ ہے مایوسی اور نا امیدی۔ انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ مایوسی کفر ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے امید۔ حالی کی یہ نظم جس دور میں لکھی گئی وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت کڑا وقت تھا۔ حالات کی ابتری کے سبب دل و دماغ پر منفی خیالات کی یلغار تھی۔ مایوسی اور شکست خوردگی کے اندھیروں میں کوئی راہ سجائی نہ دیتی تھی۔ ہمارے اس دور کے رہنماؤں نے اس کا پہلا حل یہی تجویز کیا کہ نا امیدی دور کر کے لوگوں کا حوصلہ بحال کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے سبھی لکھنے والوں نے امید کو موضوع بنایا۔ سر سید کا مضمون امید کی خوشی اس کی ایک مثال ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں، نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ امید کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہم امید کے بارے میں جان لیں جس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ وہ ہے کیا؟ یہ وہ امنگ ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ سیاہ بادلوں میں چمکتی ہوئی روشنی کی وہ ہلکی سی لکیر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بادل برس جائیں گے اور اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ نظم کے عنوان امید کا مختصر تعارف کے بعد اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بند نمبر 1 ہے، بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ دل بجھنا مایوس یا اداس ہونا، دل بجھانا مایوس کرنا، ڈھارس بندھانا تسلی دینا، فسردہ دل اداس یا رنجیدہ، دل بڑھانا حوصلہ دینا، مردوں میں جان پڑنا نئی زندگی ملنا۔ اب دیکھیں اس میں اتنے سارے محاورات استعمال ہوئے ہیں جن کے ذریعے حالی نے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ محاورے جو ہیں جیسے دل بجھنا، ڈھارس بندھانا، ان کو آپ دیکھ لیں، یاد کر لیں اور ان کے معنی بھی دیکھ لیں۔ یہ نظم حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام کا حصہ ہے۔ یہ مسدس کی ہیئت میں ہے، یعنی اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ اس میں حالی نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے امید کو ایک ہستی، ایک پیکر، ایک زندہ وجود کے طور پر مخاطب کیا ہے۔ وہ پہلے شعر میں متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، نا امیدی کو مخاطب کرتے ہیں، نا امیدی بھی ہے اور امید بھی۔ آپ پہلے شعر میں دیکھیں دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ دراصل نا امیدی ہی امید کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بعض اوقات ہم چیزوں کو متضاد الفاظ سے سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے موت ہمیں زندگی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی زندگی کی اہمیت کا احساس نہ ہوتا اگر موت نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نا امیدی اور امید کا آپس میں موازنہ کیجئے۔ اے نا امیدی بہت ہو چکا، اب ہمیں مزید مایوس نہ کر، ہمارے دلوں کو مردہ نہ کر۔ پھر وہ امید کو آواز دیتے ہیں کہ ہم تیرا روشن چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، جھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو، یعنی آخرکار اب اپنی روشنی، اپنا روشن چہرہ دکھا دے ہمیں، بہت ہو گیا۔ بس سے پتہ چلتا ہے کہ اب نا امیدی اب ہمارا پیچھا چھوڑ دے، اور آخر دکھا تو کہ امید جس کا بہت عرصے سے انتظار تھا اب آخرکار اپنا چہرہ ہمیں دکھا دے۔ تو اپنی روشنی سے ہمارے رنج و غم کو دور کر دے، ہمارے اداس دلوں کو تیری تسلی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ڈھارس مانے تسلی دینا، میں نے آپ کو بتایا۔ وہ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں
امید ہی انہیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جیسے مردہ ہو جاتے ہیں، بالکل زندگی کی امید چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ان کی دلچسپی زندگی میں نہیں رہتی، ان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے کون سی چیز؟ امید۔ حالی سوکھی کھیتیوں کی مثال دیتے ہیں کہ جب ان پر خزاں آتی ہے تو وہ بالکل مردہ ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جل گئی ہیں، اب دوبارہ سرسبز نہیں ہوں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ کسان کو امید ہوتی ہے کہ بہار کی ہوا انہیں تر و تازہ کر دے گی۔ آپ دیکھیں گے ٹہنیاں بالکل سوکھ جاتی ہیں خزاں میں اور لگتا ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن جب بہار آتی ہے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بند ہے، سفینہ پے نوح طوفاں میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کنا میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجرا میں تو تھی، دلارام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ سفینہ کا مطلب ہے کشتی، غمخوار ہمدرد، ہجرا جدائی، زندہ قید خانہ۔ اس بند میں حالی تلمیحات بیان کرتے ہیں۔ وہ امید سے مخاطب ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں گھری ہوئی تھی، ایسا سیلاب تھا جو نافرمانوں پر اللہ کا عذاب تھا، تا حد نگاہ پانی ہی پانی تھا اور منزل کا نشان نظر نہ آتا تھا، تو صرف خدا کی رحمت کی امید ہی تھی جو راہ پر بنی ہوئی تھی۔ دوسرے مصرعے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تلمیح ہے، جنہیں ان کے بہت ہی عزیز بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر دی گئی کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر خون آلود کرتا بھی پیش کر دیا گیا، تو ان کے دل کی گہرائیوں میں کہیں امید کی کرن موجود تھی، جو ان کی بے چینی دور کر کے سکون بخشتی تھی۔ تیسرے مصرعے میں زلیخا کا ذکر ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی اور ان پر تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت زلیخا کو امید تھی کہ ایک بار پھر ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ ادھر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو امید تھی کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ یہ تاریخی واقعات گواہ ہیں کہ بڑے بڑے پیغمبروں پر آزمائشیں آئیں، مگر انہوں نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب کی رحمت سے سرخ رو ہوئے۔ بند نمبر 3 ہے، بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ اس بند میں ہم دیکھتے ہیں کہ محاورات استعمال کیے گئے ہیں اور انہوں نے روزمرہ مثالوں سے اپنے پیغام کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جو میسج، جو پیغام وہ اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ دل اکھڑنا، دل اچاٹ ہونا، پست کمتر، حقیر، بالا معنی بلند یا برتر۔ اس بند میں حالی مختلف مثالوں سے قوم کو امید قائم رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے اور کنارے تک پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو امید ہی حوصلہ دیتی ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور جدوجہد کو ترک نہیں کرتا۔ جب حالات بگڑ جائیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو امید ہی سہارا دیتی ہے۔ جب مصائب کی یلغار میں عزم اور حوصلہ جواب دے جائے تو امید ہمت بندھاتی ہے۔ امید کو قائم رکھتے ہوئے خلوص دل سے کوشش کی جائے تو گھروں کی بربادی نہیں ہوتی۔ امید معاشرے کے تباہ حال مفلس لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہے۔ پستوں کو بالا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جو لوگ، جن کو معاشرہ جو ہے بہت ہی کمتر سمجھتا ہے، جن کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی، وہ بھی اگر ہمت سے کام لیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بلند مقام حاصل کرتے ہیں، اور ان کو وہ امید ہی ہے جو باعزت مقام دلاتی ہے۔ امید اس روشنی کا نام ہے جو غمزدہ انسانوں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالتی ہے۔ بند 4 دیکھتے ہیں، قوی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی،
بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکاں کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روا رو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ پیر کا مطلب ہے بوڑھا، قوی کا مطلب ہے مضبوط۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں پیر و جواں کے ہمت تجھ سے ہی قوی ہے، یعنی ان کی ہمت جو ہے تیری وجہ سے، امید کی وجہ سے بندھی رہتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ ڈھارس تسلی، خرد و کلاں چھوٹا اور بڑا، تگاپو دوڑ بھاگ، روا رو تیزی۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ اے امید، تو ہی ہر بوڑھے اور جوان کو ہمت اور طاقت دیتی ہے، تیرے بلبوتے پر ہی دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر انسان مشکلات سے گھبرا کر ہمت ہار دے تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا کی ساری علمی و تحقیقی ترقی کامیابی کی امید سے ہی ممکن ہوئی۔ مسلسل ناکامیوں، ابتلا اور آزمائش سے انسان تھک ہار کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ بہتر وقت کی امید میں جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی آتی ہے، قدرتی آفات، جنگیں، بیماریاں سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہیں، مگر امید زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ اسی سے دنیا کی رونق ہے۔ غرض ہر مشکل وقت میں ساری کوشش اور تگ و دو امید ہی کی بدولت ہے۔ زندگی کا قافلہ اسی کی رہنمائی میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ روا رو ہونا یعنی تیزی سے چلنا، قافلے کا تیزی سے منزل کی طرف چلتے رہنا۔ بند 5 دیکھتے ہیں۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شانیں کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ نوازا عطا فرمایا، بے نوا بے سہارا مجبور، تونگر دولت مند، گدا فقیر، دسترس پہنچ۔ اے امید، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے بے آسرا اور بے بس لوگ ایسے تھے جنہوں نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور پوری لگن سے جدوجہد کرتے رہے اور آخر کار دنیا سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ بہت سے غریب مفلس بھی اپنی انتھک کوشش سے دولت مند ہو گئے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ محنت کا ثمر ضرور ملے گا۔ ایسے لوگ جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا اور دنیا کی نعمتوں تک ان کی رسائی نہ تھی، صاحب حیثیت ہو گئے۔ امید کے سہارے ملاح اپنی کشتی لے کر نکلے اور بادشاہوں جیسی شہرت حاصل کی۔ یہاں بھی تلمیح ہے۔ کولمبس کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو لہروں کے تھپیڑے کھاتا آگے بڑھتا رہا اور امریکہ دریافت کیا، جسے نئی دنیا کا نام دیا گیا۔ ایک اور تلمیح سکندر کی ہے۔ سکندر جو مشہور فاتح تھا، اسے امید تھی کہ وہ دنیا فتح کرنے کا اپنا خواب پورا کر لے گا، اور مختصر عمر میں آدھی دنیا فتح کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا اور ایران کے کیانی یا کئی خاندان کے بادشاہوں کی طرح شہرت پائی۔ یہ ایران کا مشہور خاندان تھا، اس کو کئے بھی کہتے ہیں، کئی بھی کہتے ہیں، کیانی بادشاہ بھی کہتے ہیں، اور بہت مشہور ہوا اپنی شان و شوکت اور رعب و دبدبے کی وجہ سے۔ تو اس کی طرح انہوں نے مثال دی ہے کہ سکندر نے ان کی سی شہرت حاصل کی دنیا میں۔ غرض امید ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آخری شعر میں بھی تلمیحات کا استعمال ہے۔ چھٹا بند آتا ہے۔ وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خروزات سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے، کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے۔ اب حالی مسافروں کی مثال دیتے ہیں۔ رہرو کا مطلب ہے مسافر، خور مانے کھانا، زاد مانے سفر کا سامان، زاد راہ بھی کہتے ہیں، محرم عزیز، ہمدرد، واقف، درد پنہا دل کا حال، دل میں چھپا ہوا درد یعنی اپنے دل کا دکھ بیان کرنا۔
حالی عام زندگی کی مثالوں سے اپنا مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ مسافر جن کے پاس نہ سفر میں آرام کا کوئی سامان یا رقم ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی دوست یا ہم سفر کہ جس کے ساتھ اپنے دکھ درد بانٹ سکیں، انہیں بھی امید ہی ہوتی ہے کہ ایک دن منزل پر پہنچ جائیں گے۔ وہ اس طرح خوشی خوشی جاتے ہیں جیسے کوئی خزانہ ملنے والا ہے۔ یہ امید ہی ہے جس کے سہارے راستے کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ ان مسافروں کی نگاہ منزل پر ہوتی ہے اور وہ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ زمیں جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمیع کا گماں تک نہیں جب کہ ہوتا، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، اگر موجزن اس کے دل میں نہ ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو نہ تو ہو اگر موجزن اس کے دل میں نہ تو ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو۔ زمیں جوتنا ہل چلانا، زمین کو فصل بونے کے لیے تیار کرنا۔ زمیں مانے روشنی، جوتا کسان، موجزن پرجوش ہونا، لہریں مارنا، ٹھاٹے مارنا۔ حالی اس بند میں کسان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ صبح نمودار ہونے سے بہت پہلے اٹھ کر اپنے کھیتوں کی طرف چل پڑتا ہے، رات دن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر محنت مشقت کرتا ہے، موسموں کی سختیاں برداشت کرتا ہے اور بیج بونے سے لے کر فصل پکنے تک کئی مہینے اس کی نگہداشت یعنی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کبھی کبھی حالات ناموافق بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جاتا۔ اگر امید اس کے دل میں جوش و جذبہ پیدا نہ کرے تو دنیا میں ہر طرف بھوک کا شور برپا ہو جائے گا، لوگوں کو خوراک میسر نہیں آئے گی۔ مفلسی اور بھوک لوگوں کو جرائم کا راستہ دکھاتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، تو وہ صحیح بات ہے کہ یہ اگر لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ جرم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، معاشرے میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ساری فصلیں کسان کی محنت کا ثمر ہیں، ملکوں کی خوشحالی کا دار و مدار کسان کی محنت پر ہوتا ہے۔ تہذیب و تمدن، علوم و فنون کی تمام تر ترقی زراعت پر منحصر ہے۔ کسان اپنی محنت سے معاشرے کو، تمام لوگوں کو کھانا مہیا کرتا ہے، اناج مہیا کرتا ہے، تو لوگ دوسرے کاموں میں، فنون لطیفہ میں مصروف ہوتے ہیں اور کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہر شخص جو ہے وہ اپنی فصل بونے لگ جائے یا اپنا اناج اگائے تو پھر ان کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ملکوں کی خوشحالی کا دار و مدار ایک تو کسان کی محنت پر ہے اور دوسرے تہذیبیں بھی اسی بنا پہ ترقی کرتی ہیں کہ کسان جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ سوا مانے بڑھ کر، زیادہ، فزوں زیادہ، کوہ غم غم کا پہاڑ، دم پر بننا مصیبت آنا محاورہ ہے۔ تشریح: مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم اس وقت لکھی جب بر صغیر کے مسلمان حصول آزادی کی جدوجہد میں مصروف تھے اور امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن امید بھی تھی ساتھ ہی کہ کوششیں جو ہیں وہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ انہیں اس وقت تسلی اور حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ حالی کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری قوم مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، مصائب کی یلغار ہے۔ اگر ہماری راہ میں اس سے بھی زیادہ مسائل آ جائیں، بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں۔ یہاں شاعر نے محاورہ استعمال کیا ہے، کوہ غم، پہاڑ ٹوٹنا، اور کوہ غم پر، اس سے بھی بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑے۔
لیکن اگر ہم امید کا دامن تھامے رکھیں گے اور مایوس نہیں ہوں گے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے امید، ہمیں یقین ہے کہ تو بدترین حالات میں ہمارا حوصلہ بڑھاتی رہے گی۔ ہمارے ذہن میں نا امیدی کے بجائے ایک مثبت سوچ ہوگی، جس کے لیے شاعر نے خوشبو کا استعارہ استعمال کیا ہے، جو دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک، یعنی جب تک ہمیں وہ ایک احساس ہوتا ہے، جیسے خوشبو کا احساس ہوتا ہے جو تر و تازہ کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ نظم امید دراصل حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام کا حصہ ہے، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نظم میں اسلام سے قبل عرب کے زمانے جاہلیت کی اخلاقی و معاشرتی برائیوں کا ذکر ہے، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر پیغام نے دنیا میں جو عظیم الشان انقلاب برپا کیا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کس طرح ان تعلیمات کو بھلا کر مسلمان زوال سے دوچار ہو گئے اور ذلت و رسوائی کا سامنا کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو پستی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس نظم میں مسدس مد و جزر اسلام میں۔ اس کا پہلا قدم نا امیدی کا خاتمہ کر کے امید کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے حالی نے یہ نظم ضمیمے کے طور پر مسدس میں شامل کی، یعنی اس کو ایڈیشن کیا، اس کو مزید شامل کیا اس میں مسدس میں، تاکہ بر صغیر کے مسلمانوں کو امید کے راستے پر لے آئیں اور پھر نا امیدی کا خاتمہ ہو، مایوسی کا خاتمہ ہو اور وہ کامیابی کی راہ پر قدم بڑھائیں۔